ابھی جتنے بھی معاشرے دیکھ لیں، ہر معاشرے کے اپنے کلچرز جو ہیں ان کی اپنی ایک کانفلکٹ بھی ہو سکتی ہے اور کوارڈینیشن بھی ہو سکتی ہے ان کی مذہبی تہذیب کے ساتھ۔ مذہب کی بھی اپنی تہذیب ہوتی ہے اور پھر مذہب جو ہے وہ کسی آلریڈی ایگزسٹنگ تہذیب کے اندر آتا ہے، باہر سے کوئی نبی کوئی پیغمبر لے کر آتا ہے۔ ان میں کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ان میں کوارڈینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی شیری رحمان صاحبہ نے سینٹ کے اندر ایک بل جو ہے وہ پیش بھی کیا اور وہ اپروو بھی ہو گیا، اور وہ بل یہ تھا کہ پاکستان میں بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ بہت کم عمری میں بہت سی ایسی معاشرتی اور خاندانی طور پہ، جذباتی طور پہ، جسمانی طور پہ ہر طرح سے زیادتیاں ہوتی ہیں، جس میں ونی مثال کے طور پہ ایک معاملہ ہمیشہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے۔ ونی کیا معاملہ ہے کہ دو خاندانوں کی لڑائی ہوئی اور خاندانوں نے صلح کرائی، جرگہ بیٹھا اور جرگے نے فیصلہ کیا کہ دو لڑکیاں جو ہیں ایک خاندان دوسرے خاندان کو دے دے، کس لیے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا پورا کرنے کے لیے۔ اب اس میں اور بہت سی وجوہات ہیں، میں صرف ایک سمرائز کر رہا ہوں بات کو۔ اب بچی بیچاری جو 6 7 8 10 سال کی ہے یا بڑا سال کی ہے یا 15 سال کی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ دوسرے خاندان کو اس لیے دے دی جائے یا دوسرے قبیلے کو اس لیے دے دی جائے کیونکہ اس کے قبیلے کے مامے چاچے پھوپھے نے ان کے قبیلے کے کسی آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ بہت سے ایسے اور آپ کو انٹیریئر کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر بہت سے ایسی مثالیں ملیں گی یہاں کے چھوٹی بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ بڑی عمر کے آدمیوں کے ساتھ کی جاتی ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اب آگے۔ اور اب یہ صحیح نیت سے کی جاتی ہیں یا بد نیت سے کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ایک وہ بچی جو نابالغ ہے اور جو ناسمجھ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ضرور ہے۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ غور فرمائیے کہ جو باقی سارے مذہب ہیں جن کے اندر آپ ہندوازم دیکھ لیں کیونکہ وہ ہمارے قریب کا مذہب ہے، کرسچینٹی دیکھ لیں، جوڈازم دیکھ لیں، ہندوؤں میں مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو کہا جاتا ہے، جو بیوہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے، ہندوؤں میں لاشوں کو جلایا جاتا ہے، اس کی بیوی کو اس زندہ حالت میں اس کی لاش کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کو ساتھ جلایا جاتا ہے اس مردہ لاش کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں ستی۔ یہ ریلیجسلی ایک ایکسیپٹیبل نارم ہے ہندوؤں کے اندر اور اس میں اس عورت کی بڑی توقیر کی جاتی ہے، اس کی خاندان کی بڑی عزت ہوگی کہ وہ پاک اور پاکیزہ عورت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مر گئی، کیونکہ وہاں پہ ڈیورس کا کوئی قانون نہیں ہے، ریلیجن میں قانون نہیں ہے ڈیورس کا۔ لیکن پھر ہندوستان نے اپنے قانون کے اندر طلاق کا جو قانون ہے وہ بنایا تاکہ ہندو جو ہے آپس میں طلاق لے سکے۔ اسی طرح کرسچینٹی میں دیکھیں اور پاکستان کے اندر بھی کرسچینٹی کے اندر بنیادی طور پہ مذہبی لحاظ سے اگر تھیولوجی میں دیکھیں تو کوئی طلاق کا سلسلہ نہیں ہے، ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ۔ لیکن قانون اس کے پھر مخالف بنایا گیا، پاکستان میں بھی ہے، باقی ممالک میں بھی ہے، جتنے بھی کرسچن کنٹریز ہیں، کہ قانون کے طور پہ آپ ڈیورس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جوز میں بھی دیکھیں، سوائے آرتھوڈاکس جوز کے جو طلاق ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن قانون بنایا گیا۔ آرتھوڈاکس کرسچن وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، لمبی بالوں والے اور ٹوپی پہنی ہوئی اور داڑھی جو ہے وہ لمبی والے جوز، وہ جوز جو کہ نیو یارک کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے ہاں بھی جو پولیگیمی یعنی کہ زیادہ شادیاں کرنے کا رواج بھی موجود ہے جس طرح مسلمانوں میں ہے، اور چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں جو ہیں یہ وہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مذہب کے دائرے کے اندر ہی رکھا ہے، اس لیے وہ شہروں کے اندر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا کر رہتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ مکس نہیں کرتے۔ یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شیری رحمان نے یہ ایک بل پیش کیا پاکستان کی سینٹ میں اور اس نے کہا جناب 18 سال کی عمر کو فکس کیا جائے کہ اس سے کم شادی جو ہے وہ جرم قرار دیا جائے۔ اب میرے ذاتی خیال میں یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو یہ پس منظر ایک ہے، لیکن وہاں پہ ہماری جو مذہبی جماعتیں تھیں اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر، انہوں نے اس کا واک آؤٹ کیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ
مذہبی جماعتوں کا یہ خیال ہے یا مذہبی سوچ کا یا مذہبی طبقے کا یہ خیال ہے کہ مذہب کے اندر جو ہی بلوغت ہو جائے، وہ چاہے 6 سال کی عمر میں ہو جائے، چاہے وہ 9 سال کی عمر میں ہو جائے، چاہے وہ 12 سال میں، تو وہاں پہ شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ اس کی میں علماء سے پوچھوں گا کہ اس کی ایک بہت بڑی جو ہم مثال دیتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی جو شادی ہے اس کے اوپر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی شادی جو ہے وہ عمومی طور پہ حدیثوں کے اندر جو آتی ہے وہ عمر ان کی 9 سال ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے تو ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اگر بلوغت ہو جائے تو شادی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ پہلو ایک الگ ہے جس کو کہ شاید علماء مانے شاید علماء نہ مانے، کہ تاریخی لحاظ سے اور بہت سے علماء کے خیال میں بھی یہ 9 سال کی عمر نہیں ہے۔ تاریخ میں تو خیر یہ بالکل ہی ایک، لیکن بہت سے علماء کا بھی اپنا خیال ہے کہ اس بات کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ 9 سال کی عمر والی جو روایت ہے اس کے اندر ایک کا حصہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے۔ اس میں بات کروں گا، ضیاء صاحب ہمارے ساتھ جب آئیں گے تو آج اس موضوع پہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بات کریں انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ رباب سلمان جو ہیں وہ بھی ہوں گی۔ رباب بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ رباب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ قانون بن گیا، اس میں ایک تو یہ نقطہ نظر آتا ہے یقیناً کہ ایک پروٹیکشن ملی ہے قانونی طور پہ ایک بچی کو اگر اس کی ارلی میرج کی جائے، لیکن شاہین اختر نے جو کہ فیملی کونسلر بھی، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یہ شہری مسائل تو ہیں ہی نہیں، یہ مسائل ہیں بنیادی طور پہ رورل ایریا کے یا پسماندہ علاقوں کے، تو قانون تو پسماندہ علاقوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو وہاں پہ ونی ہو رہی ہے یا وہاں پہ جو مسائل ہو رہے ہیں وہ تو ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے، یہ شہری طور پہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، لیکن جو اس کی تاثیر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات کہاں تک صحیح لگتی ہے؟ انفیکٹ جو لا ہے وہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہے، پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہے، دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، اچھا، تو اٹ از آلریڈی دیئر۔ اس میں صرف یہ تھا کہ لڑکی کی ایج 16 ایئر اور لڑکے کی 18 ایئر تھی، اب لڑکی کی بھی 18 کر دی، اور اس کے اوپر جو سزا تھی اٹ واز منتھس، کسی میں یعنی کہ 4 مہینے، کسی کو 6 مہینے، گارڈین کو 9 منتھس کی، اور وہ جو ہے اس طرح تھی۔ اس میں صرف یہ ہے کہ اسی کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ دونوں کی ایج 18 کر دی ہے، اور جو سزا ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اس کو سالوں میں جو ہے کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس قانون کو ذرا سخت کر کے تو امپلیمنٹیشن کی جائے۔ کیا لڑکی 16 سال کی عمر میں آئی ڈی کارڈ نادرا سے بنا سکتی ہے؟ نہیں، اٹ واز ناٹ دا ریکوائرمنٹ ارلیئر، صرف آدمی کا جو ہے آئی ڈی کارڈ ہے، کیونکہ گارڈین، ہاں جی، اس نے کرنی ہے، اس کے باپ نے شادی کرنی ہے، تو بس وہ اس کے ولی ہے تو لڑکی کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں مانگا جائے گا۔ اب لڑکی کا آئی ڈی کارڈ قانوناً مانگا جائے گا، کر دیا، پہلے آئی ڈی کارڈ کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی۔ اس میں ایک جو بہتری نظر آتی ہے قانونی طور پہ، وہ تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں کورٹ میرجز جا کے کرتی تھی اس کے اوپر اب ایک تھوڑی سی کمی پیشی ضرور ہوگی۔ نہیں، کورٹ میرج جو پہلے بھی کر رہی تھیں ان کے لیے 18 ایج کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں ہی آئی ڈی کارڈ لے کر جاتے تھے، تو یہ اس کی وہ سارٹ آف جو جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں، انفیکٹ دیر از۔ اس قانون سے کیا ایک معاشرتی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے خاندان جو ہیں وہ ارلی میرجز میں یقین رکھتے ہیں؟ بالکل، ارلی میرجز میں جو یقین رکھنا ہے، اصل میں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دے تھنک کہ اسی وقت جو ہے نا وہ اس کا رشتہ جو ہے نا وہ ایک طے کر دیتی ہے، اور وہ طے کرنے کے بعد وہ ان کے لحاظ سے وہ تب سے ہی جو ہے شادی کر دی ہے اس کے ساتھ۔ یہ اب غیر قانونی ہوگا؟ یہ غیر قانونی پہلے بھی تھا جی، 1929 کا جو ایکٹ آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لحاظ سے بھی غیر قانونی تھا۔ اب اس پہ ایمفسائز جو ہے ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ کیا گیا ہے اس چیز کو، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے 18 ایئرس کاؤنٹ کیا جاتا تھا، تو اس لیے ہیومن رائٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب لڑکی کو 16 سال کے پہ بھی شادی کرانا اس پہ ظلم ہے۔ اگر نکاح 18 سال سے پہلے کر لیا جائے اور رخصتی 18 سال کے بعد کی جائے تو یہ غیر قانونی ہوگا یا نہیں؟ جی، نکاح جو ہے اس کی جو ہے مدت وہ 18 کر دی گئی، یعنی کہ یو شوڈ ہیو یور CNIC، یعنی کہ نکاح بھی پہلے نہیں کیا جا سکتا، CNIC، تو نکاح کا رخصتی سے اس قانون کے تحت کوئی تعلق نہیں، کیونکہ CNIC جب 18 سال کی عمر میں بنے گا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اس سے پہلے اس کا نکاح کر رہے ہیں؟ نکاح نامے پہ اس کا CNIC نمبر ڈالا جائے گا، پھر اس کا نکاح ہوگا نا۔ اب ہمارے ہاں اس قانون کے تحت جو لڑکی ہے وہ خود بالغ 18 سال کی ہوگی، آئی ڈی کارڈ دے
دے گی, لڑکا آئی ڈی کارڈ دے گا تو کام بنے گا. جی, کیونکہ بہت سارے اس میں ولی کا اب رول تھوڑا سا آپ پیچھے چلا گیا. اب ولی کے رول کو اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا, لیکن دا تھنگ از دس کہ اگر سی این آئی سی, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو 20 سال کی بھی لڑکی ہے اس کی بھی شادی ہوتی ہے تو سی این آئی سی نہیں بنا ہوتا, اور لیٹر آن اسے بہت ساری اور پرابلمس کا جو ہے نا وہ کہہ رہے. تو اگر ہم اس اسپیکٹ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں کہ سی این ایس سی جو مینڈیٹری کر دیا ہے اس کا بہت سارے اور بھی فوائد جو ہے وہ فیمیل کی حد تک ہوں گے کہ ان کا نکاح رجسٹر ہونے میں وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, رادر دین کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی خامن سے ہی وہ چل رہا ہوتا تھا, اس کی مرضی وہ نکاح رجسٹر اگر کوئی نکاح خواہ جو ہے وہ نہیں آئی ڈی کارڈ دیکھتا اور نکاح کرا دیتا ہے تو اس کو سزا ہے. نکاح خواہ کو سزا ہوگی, اب اس کو سزا ہے, نکاح خواہ کو سزا ہوگی. جی, اب اس قانون کے تحت ہے سزا. اس قانون کے تحت اس کا مطلب اب جو نکاح ہوں گے پاکستان کے اندر وہ ایک رجسٹرڈ نکاح خواہ ہی کروا سکتا ہے اور کوئی نہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس کا لا بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے, لیکن وہ انڈر فیملی لا اس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے. اس کو یونین کونسل سے جو ہے لائسنس ملنا چاہیے اور وہ رجسٹر, دیٹ از سم تھنگ ایلس, وہ ایک علیحدہ قانون ہے. لیکن جو آپ جس پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, obviously وہ انڈر دا لا اٹ از امپورٹنٹ, بٹ انڈر دس لا جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں. ہم نے یہ قانون جو بنایا ہے جو سینٹ میں شیرین رحمان صاحبہ نے جو پیش کیا تھا, اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل پریشر کے تحت کیا ہے یا انسانی ہمدردی کے تحت؟ دیکھیں ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک انٹرنیشنل پریشر تھا, لیکن اگر اس سے ہم دیکھیں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت بھی تھی, کیونکہ صرف 18 سال کا ہی ہونا ضروری نہیں تھا, اس کے ساتھ اس کے آئی ڈی کارڈ کو منسوخ کرنا, اس کو اس کے ساتھ ملانا, اس سے ایک چیز ایک ریزن بنتی ہے کہ آپ ایک انسان کو ایٹ لیسٹ آئیڈینٹی دے کے تو اسے نکاح کر رہے ہیں نا. وداؤٹ آئیڈینٹی نکاح ہو رہا تھا, آج کل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک آدمی کی کتنی شادیاں ہیں, وہ پہلی شادی ہوئی ہوتی ہے اس پہ دوسری کر لیتا ہے, ایون دو نکاح کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا, یعنی کہ دے ڈونٹ ہیو اینی پروف. اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے لیٹیگیشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ کس رشتے سے جا رہی ہیں. یعنی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کا یعنی کہ 1.5 سال سے جو ہے وہ نکاح کا رشتہ چل رہا ہے اور خامد نے 1 سال بعد کہہ دیا جی میرا تو کوئی دل نہیں چاہ رہا تمہارے ساتھ رہنے کو, میں اس چیز کو ختم کر رہا ہوں. اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے تم نے میرا نکاح کیوں نہیں رجسٹر, اس نے کہا میں نے اسی لیے نہیں کرایا تھا کیونکہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ میں چل سکتا ہوں. یعنی کہ لوگ ڈاکومنٹڈ اس کو ڈاکومنٹڈ نہیں کرتے نا, اس چیز کو ڈاکومنٹ نہیں پہلے کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس مقدمہ گیا جو کہ پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا, تو آپ کے خیال میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس پہ آبزرویشن دے گی؟ یقیناً دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جہاں تک کیا آبزرویشن ہوگی, جہاں تک تعلق ہے نکاح کو رجسٹرڈ کرنے کا, اسلام اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک, اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. ایج کی میں بات کر رہا ہوں. اب میں عرض کر رہا ہوں تو وہ نکاح پہلے بھی رجسٹرڈ ہوتے تھے جب بچیوں کی شادیاں 16 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی, چونکہ ساتھ لکھا ہوتا ہے سرپرست کا خانہ, اس میں اس کے باپ کا نام درج ہوتا ہے, یا باپ موجود نہ ہو تو دادا بڑا بھائی چاچا تایا ان کے نام درج ہوتے ہیں, اور اس کا علماء اس پہ کوئی آبزرویشن لگائیں گے اور وہ کیا ہوگی؟ نہیں کوئی نہیں, وہ یہی کہیں گے کہ بالغ ہونا جو ہے یہ شرط ہونی چاہیے, 18 سال نہیں. یہ جو مدت ہم نے طے کر لی نا, یہ دنیا کسی متمدن ملک میں آج بھی نہیں ہے, یہ آج بھی شرط نہیں ہے, وہاں بالغ ہونا ہی شرط ہے. اور بالغ ہونا جو ہے نا ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے جو یہ نشاندہی کرے کہ یہ بچہ بالغ ہے, یہ بچی بالغ ہے, اس کے لیے یہ بحثیں جو ہیں یہ قانون کے تحت بھی اور معاشرتی طور پہ بھی بالکل جاری رہیں گی, لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بلوغت ہے وہ ہو سکتا ہے 13, 14, 15 سال کی عمر میں ہو جائے, میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ جو آپ کے دماغ کی جو گروتھ ہے, جو برین کی جو گروتھ ہے وہ ایک سرٹن لیول تک پہنچی ہوتی ہے, وہ اس لیول تک آپ کا انٹلیکٹ, آپ کا پیتھولوجی جو ہے وہ نہیں پہنچا ہوتا جس ایج میں آپ کہتے ہیں کہ بلوغت ہو گئی ہے. سو ایک طرح سے تو یہ قانون بہت اچھا ہے کہ 18 سال تک جو ہے وہ آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ کا ذہنی اور جسمانی جو بلوغت ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ شادی کے رشتے میں جا سکیں. لیکن اس کے اوپر آئندہ کیا بحثیں ہوں گی, علماء کرام اس پہ کیا رائے دیں گے, یا اسمبلی کے اندر جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس پہ کیا ٹیک لیں گی, وہ بتائے گا آنے والا وقت. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.